سب سے پہلے عثمان ڈار آپ کو، آپ کی ساری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک دیتا ہوں آپ کو۔ اور اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے یہ کام کیا، محنت تو آپ نے کی لیکن محنت کے ساتھ جنون مجھے نظر آیا، اس لیے میں خاص طور پہ سب کے سامنے، آپ سارا یوتھ، نوجوان، کامیاب نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، میں سب کے سامنے آج اس کو، عثمان ڈار کو، اس لیے کہ کئی سمجھتے تھے بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہوگا، لیکن لگا رہا عثمان فائنانس منسٹر سے ملتا تھا، پلاننگ منسٹر سے ملتا تھا، اسٹیٹ بینک گورنر سے، تو یہ جو اس نے پروگرام ابھی تک سامنے لے کے آئے، یہ شروع کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن ماشاءاللہ کیونکہ اب چل پڑا ہے تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے منصوبوں میں سے انشاءاللہ سب سے کامیاب ہوگا۔ اچھا، اب آپ سب نے خاموشی سے 2-3 منٹ غور سے میری بات سننی ہے، بالکل خاموشی۔ دیکھیں نوجوانوں، میں 9 سال کا تھا تو میں اپنی والدہ کے ساتھ، تب وہ گدافی سٹیڈیم نہیں تھا، اس کا نام ابھی گدافی رکھا نہیں گیا تھا، لیکن لاہور سٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ دیکھنے گیا 9 سال کی عمر میں۔ میری خالہ کے بڑے بیٹے تھے جنہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر بڑا زبردست پاکستان کے لیے پرفارمنس دی، سینچری کی۔ تو ابھی ایک منٹ ہے، کچھ اور بس ابھی نہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہتا ہوں، 9 سال کی عمر کا تھا۔ تو جتنے بھی میرے رشتہ دار تھے جنہوں نے میرے کزنز کو دیکھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے، وہ میرے سے بڑے تھے، وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان میں تمہارے سے بہت زیادہ ٹیلنٹ تھا، تم ٹیسٹ کرکٹر نہیں بن سکتے۔ تو سارا وقت میں یہ سنتا گیا کہ تمہارا ٹیسٹ کرکٹر بننا یعنی پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلنا ناممکن ہے۔ پھر خیر میں بن گیا ٹیسٹ۔ وزیر اعظم عمران خان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کامیاب جوان کنونشن کا جو انعقاد کیا گیا، اس پر عثمان ڈار اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باتیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے آنے والے آپ کے مستقبل میں بہت کام آئیں گی، تو اس لیے ذرا غور سے سنیں، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ بڑے کام کرنے ہیں، آپ سب نے بڑے کام کرنے ہیں۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس خطاب کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے عثمان ڈار کو مبارکباد پیش کی اور یہ کہا کامیاب جوان پروگرام کا انعقاد کیا گیا، عثمان ڈار کی جانب سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد 4 سال لگے واپس، بڑی محنت کی، پڑھائی بھی کر رہا تھا، محنت کر کے پھر سے کرکٹ ٹیم میں واپس آیا اور پھر محنت کی، غلطیوں سے سیکھا، کامیابی ملی، پھر بڑے بڑے گولز کیے کہ پہلے پاکستان کا سب سے بہترین آل راؤنڈر بننا چاہتا تھا، پھر دنیا کا، پھر کیپٹن بنا، پھر پاکستان ٹیم کو دنیا کی ٹاپ ٹیم کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب لیکن ہر جگہ سنے ہر جگہ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ ہر جگہ پہلے مجھے کہا تم تیز بولر نہیں بن سکتے، پھر تم کیپٹن نہیں بن سکتے، ہر جگہ دنیا کہتی رہی کہ یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ پھر جب ہاسپٹل بنانے لگا، اخبار میں مضمون نکلے کہ یہ قوم سے پیسہ اکٹھا کرے، پیسہ ضائع ہو جائے گا، ہاسپٹل نہیں بنے گا۔ پھر کہا غریبوں کا مفت علاج نہیں ہوگا۔ یہ سب
یہ سب مجھے سننی پڑی اپنی زندگی میں چیزیں. پھر جب نمل یونیورسٹی بنانے گیا کہا دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی نہیں بنا سکتا کہ دیہات کے اندر پرائیویٹ سیکٹر اس لیے نہیں کیونکہ فیکلٹی نہیں جائے گی, پروفیسرز نہیں جائیں گے وہاں, اس لیے وہ فیل ہو جائے گی. پھر جب پالیٹکس میں آیا تو 14 سال میرا مذاق اڑا. 14 سال تھوڑا وقت نہیں ہے. 14 سال بڑے بڑے تجزیہ نگار مذاق اڑاتے رہے کہ یہ جی سمجھتا ہے کرکٹ ہے یہ سب کچھ. کہا کہ سن لیں یہ آپ کے لیے کام کی باتیں کرنے لگا ہوں. کہتا دو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی آ ہی نہیں سکتی. اور پھر جب وہ پارٹی آ گئی تو پھر 3 سال سے سن رہا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے. یہ میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ یہ سب یہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے کہ پاکستان کو ایک عظیم ترین قوم بنتے ہوئے. یہ میری نوجوانوں یہ میری آخری ایمبیشن ہے زندگی کی. ہر چیز میں لوگوں نے کہا ناممکن ہے, اللہ نے کامیابی دی. اس لیے کامیابی دی کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس نے ایک اصول کئی بنائے ہوئے ہیں کہ جس نے بھی کامیاب دنیا میں ہونا ہے, کوئی بھی انسان آج تک محنت کیے بغیر کامیاب نہیں ہوا. کوئی انسان شارٹ کٹ لے کے کوئی اس نے آج تک دنیا میں بڑا کام نہیں کیا. اور کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی نوجوانوں خاص طور پہ آپ کے لیے پھر سے غور سے سنیں. کامیابی کا راز سب سے بڑا یہ ہے بڑی سوچ رکھنا. جتنی بڑی خواب آپ کی ہوگی اتنا ہی بڑا انسان بنے گا. اللہ نے انسان کو اتنی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا, میں کیوں اس کے ساتھ, یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے. تو اللہ نے شیطان کو کیا کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے اس انسان کو کتنی طاقت دی ہے. تو نوجوانوں لوگ اپنی زندگی گزار جاتے ہیں, ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو آزماؤ گے, جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے, اتنا آپ بڑے انسان بنتے جاؤ گے. کامیاب وہ نہیں ہوتا جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ, بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا. جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے, یاد رکھیں, اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گی آپ کے سامنے. اور انسان کے کیریکٹر کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے. مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب ایک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے, اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, برے وقت کو برداشت کرتا ہے, اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت کیا غلطیاں کی میں نے, غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے, محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ ہے سائیکل زندگی کا. اصل میں نوجوانوں یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے, کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے. جب آپ ہار سے, برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں تب آپ ہارتے ہیں.
जब तक आप हार नहीं मानते, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। अच्छा, अभी वो शिफा ने कहा कि अंग्रेजी, मैं सिर्फ अंग्रेजी का पहले क्लियर कर दूं कि देखें, मैं ये कहता हूं कि फंक्शन में सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, टीवी पे जा रहा होती है फंक्शन, और हम अंग्रेजी में बोल रहे होते हैं। कभी सुना है कि इंग्लैंड के अंदर कोई फंक्शन हो रही है और वो उर्दू में शुरू हो जाए बोलना? कोई कभी सुना है? चाइनीज बैठे होते हैं, हमारे यहां चाइनीज बैठे होते हैं, उनको अंग्रेजी आती भी है तो चाइनीज में बात करते हैं। लेकिन हम हर जगह जाके, दो अंग्रेज बैठा हो या कोई फॉरेनर बैठा हो, हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं, और हमारे टीवी पे लोग अंग्रेजी समझते नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं। अच्छा, अब मैं फिर वापस आता हूं। देखें, क्योंकि आपके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मौका मिला है आपको, ये जो आपको स्किल डेवलपमेंट, हुनर सीखने का मौका मिला है, आपको कर्जे मिले हैं जिससे आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, ये आपको मौका मिला है कि आप जिंदगी में वो काम कर सकें जो एक मुल्क को भी तब्दील कर दे, आपकी भी जिंदगी बेहतर कर दे। लेकिन कामयाबी तब होगी जब आप इस मौके का फायदा उठाएंगे और मेहनत करेंगे, बुरे वक्त से सीखेंगे। हम पाकिस्तान को, हमें यह पता है कि बड़ा मुश्किल वक्त है हमारे पे। मुश्किल वक्त क्यों है? दुनिया पे मुश्किल वक्त आया हुआ है। मुश्किल वक्त क्यों आया है? कोरोना की वजह से। सदियों में एक दफा इतना बड़ा सुन ले, बाद में नारे मारना। ये मेरी जरा गौर से बात सुने। कोरोना वायरस सदी में एक दफा इस तरह का एक दुनिया में बुरहान आता है। सारी दुनिया में मुश्किल आई हुई है क्योंकि लॉकडाउन कर दिए। लॉकडाउन की वजह से कारोबार खत्म हो गया, सब कुछ रुक गया, सप्लाई लाइंस वो रुक गई, चीजें गायब हो गई, चीजों की कीमत ऊपर चली गई, तेल दुगना, कोयला दुगना, गैस दुगनी से भी ज्यादा। तो ये सारी दुनिया का मसला इस वक्त। उसके लिए मैं फिर आपको कहता हूं कि हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। एक तो कामयाब जवान तो आपके सामने आज, लेकिन कामयाब पाकिस्तान जो भी शौकत तरीन ने बताया, सूद के बगैर कर्जे 40 लाख खानदानों को, उनको हुनर सिखाना, सूद के बगैर घर के लिए कर्जे, यानी घर बनाने के लिए पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा है कि हुकूमत सूद के बगैर कर्जा देगी ताकि गरीब घराना अपना घर बना सके। और सबसे ज्यादा जो मुझे फख्र है आज, नौजवानों, सबसे ज्यादा फख्र मुझे इस चीज पे है कि पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे खानदान जितने सूबे हमारे नीचे हैं, पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, हर शहरी को हम इंशाल्लाह हेल्थ इंश्योरेंस देने लगे हैं, जो कि जनवरी से शुरू हो जाएगी सारे पंजाब के अंदर, हर खानदान के लिए। और इससे यह होगा कि किसी घर में भी बीमारी हुई तो 7 लाख से 10 लाख रुपए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकेंगे। ये मैं हमेशा समझता था जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहा था कि अल्लाह ने मुझे कभी भी मौका दिया। शौकत खानम कैंसर क्यों बनाया था हॉस्पिटल? क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे महंगा है। जब मेरी वालदा को कैंसर हुआ तो मुझे एहसास हुआ इस चीज का, तो सोचा कि गरीब लोग कैसे अपना कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, इसलिए शौकत खानम बना था। और
تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے کہ غریب سے غریب گھرانہ میں بھی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو، کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے۔ اب میں آج کل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں۔ ٹیپس نکل رہی ہیں، جناب ججز کے نام آ رہے ہیں، تو نوجوانوں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ 25 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے۔ یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں، یہ جو سارا ڈرامہ ہے، اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا۔ جس ملک کے اندر ان کا سربراہ، پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں، ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں، اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں، کیوں لے جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو، اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، تو دگنا نقصان ملک کا کرتے ہیں۔ تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہے، قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ، ان کے پرائم منسٹر، وزیر، جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب یہ ہوا کیا ہے، ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ کیس کیا ہے۔ پینما 2016 میں پینما کیس آیا۔ وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی؟ دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے، ان کے نام آ گئے۔ ان میں سے ایک نام آ گیا کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں، ان کی مالکہ مریم صفدر تھی۔ ادھر سے شروع ہوئی بات۔ اس کے بعد عدالت میں کیس گیا، اس کے بعد جے آئی ٹی بنی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی۔ اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے، بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا، عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا۔ میں تو خیر برا بھلا ہوئی، مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں، تو سب کو برا بھلا۔ بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے؟ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے ہیں۔ میرے اوپر انہوں نے کیس کیا، سپریم کورٹ میں لے کے گئے، میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا۔ میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے، جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو ایک کھلاڑی تھا۔ اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی، 10 مہینے لگے۔ میں نے کیوں؟ اور انہوں نے ابھی تک، جب انہوں نے عدالت میں پوچھا، پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا، یہ ہیں جی دستاویزات، وہ فراڈ نکلے، پھر قطری خط آ گیا، وہ فراڈ نکلا، پھر کلبری فونٹ آ گئی، وہ بھی فراڈ نکلی۔ اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے ہیں، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا۔ اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا، لیکن جو مجھے افسوس ہے، اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ جائیں۔ افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے،
سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے. ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے, جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے, وہ تقریر کر رہا ہے. میرے نوجوانوں, ایک میری بات سن لیں آپ. قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے. قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں, پیسہ پھر بنا لیتی ہیں. لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا. جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے, قوم ختم ہو جاتی ہے. مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا, جب وہ قوم, انہوں نے دو درختوں کی مثال دی, ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت. کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے, اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے, قوم مر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی, اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو. اچھے کو امر بن معروف, بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے, وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. جاپان, 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر, 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا. ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی. جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی, اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. تو میرے پاکستانیوں, یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے, ٹیلنٹ دیا ہے. یہی نوجوان باہر جاتے ہیں, ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں. ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں. لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی. لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقیات, ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے, ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے. اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے, ان کی سیرت سے سیکھ کے, ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ, اس پہ عمل کریں ہم. یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں. ہم عاشق رسول ہیں سب, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے. اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے سکول کے بچوں سے شروع کریں, ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں, کیریکٹر بلڈنگ کریں, کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے. عثمان, میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کامیاب جوان کنونشن کر رہے تھے. انہوں نے کہا نوجوان جتنا چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اتنا کامیاب انسان بنیں گے.